مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالی جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے سینے میں اسلام کا نور داخل کر دیتا ہے۔ جب وہ اسلام کا نور داخل ہوتا ہے انفسخ، تو اس انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حل لتلک من علم یعرف بہ، کہ جس آدمی کے دل میں اللہ اسلام کا نور بھر دے، سینہ کھل جائے، اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی نشانی ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس انسان کے دل میں اللہ کے اسلام کا نور بھرا ہوا ہے، اس کا سینہ بڑا وسیع ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی 3 نشانیاں۔ جس آدمی کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے میں نور بھر دیتا ہے، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانیاں 3 ہیں۔ پہلی نشانی سرکار التجافی من دار الغرور، اس دھوکے کی گھر دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اس کا حرص، اس کی لالچ دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو، دنیا کماتا ہو بس ضرورت سے۔ نمبر 2 والانابۃ الی دار الخلود، اور اس کا سارا رجوع، سارا رجحان آخرت کی طرف، ہمیشہ کے گھر کی طرف۔ نمبر 3 والاستعداد للموت قبل نزولہ، سرکار نے فرمایا تیسری علامت یہ ہے موت آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگا ہوا۔ دھوکے کے گھر دنیا سے بے رغبت، ہمیشہ کے گھر آخرت کی طرف راجع اور ترجیح دیتا ہو، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگا ہو۔ جس آدمی کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائے، سمجھ لو اس کے دل میں اللہ پاک نے اسلام کا نور رکھ دیا۔ دیکھیں ہر مومن مسلمان کو اللہ پاک نے ایمان کا نور دیا ہے، وہ ایک عام نور ہے۔ جس نور کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ خاص الخاص نور ہے۔ اس خاص الخاص نور کا مطلب یہ ہے جب انسان کو یہ اصل نور حاصل ہوتا ہے جس کے لیے اللہ خاص طور پہ ہدایت چاہتا ہے، اس کے سینے میں نور بھر دیتا ہے، نور اس کا سینہ نور سے وسیع ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سینہ عرش الہی سے اور کرسی سے، لوح و قلم سے، آسمان و زمین کی ساری وسعتوں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، اگر میں خدا سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ یہ اسی مومن کا دل ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ انسان کے سینے میں چھپا ہوا ہے، چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جب اس میں معرفت آتی ہے تو پھر کائنات کی کوئی چیز اس کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ خدا جو کہیں نہیں سماتا، وہ سماتا ہے تو صرف مومن کے دل میں سماتا ہے۔ اس لیے کہا قلب المومن عرش اللہ، یہ جو مومن کا دل ہے یہ خدا کا عرش ہے، خدا کا تخت ہے، خدا بستا ہے تو مومن کے دل میں۔ جو لوگ ہدایت کے پیکر ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہی شرف حاصل ہوتا ہے، ان کے سینے وسیع ہوتے ہیں، بیٹھے فرش زمین پہ ہوتے ہیں، نگاہیں ان کی عرش پہ لگی ہوتی ہے۔ بظاہر لوگ انسان جیسا انسان ہوتا ہے، لیکن اس کی فراست کا عالم یہ ہوتا ہے وہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسری کونے کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ پھر اس سر کی آنکھوں کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو اس ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جن کا سینہ کھل جائے اور جن کو یہ نور نصیب ہو جائے اور اس کا سینہ اتنا وسیع ہو جائے جس میں رب کے عشق کے ڈیرے ہوں، رب کی قربتوں کے جلوے ہوں، رب کی رحمت کا فیضان ہو، رب کا فضل جس سینے پہ اتر رہا ہو، اس سینے کو ظاہری آنکھوں کی اور ظاہری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کی نگاہیں کہیں عرش پہ جا رہی ہیں، کبھی فرش پہ جا رہی ہیں، وہ زمانے کو اپنے نگاہوں میں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیوں؟ ظاہری نہیں بلکہ دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جملہ حدیث پاک اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا غرور کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا بہت خوبصورت ہے، دیکھنے میں
انسان دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے، واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا۔ لیکن یہ ٹوٹلی دھوکہ۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، شہنشاہ آئے، سب کچھ کھایا، سب کچھ لوٹا، جمع کیا، نہ جانے کتنی مشقتیں دیکھی، سب کچھ جمع کر کے ایک منٹ نہیں لگا، آنکھ بند ہوئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ دھوکے میں رہا، اس نے سمجھا کہ شاید میں اب سب کچھ میں ہوں، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ فرعون کو یہی مغالطہ لگا، شداد کو یہی مغالطہ لگا، قارون کو یہی پرابلم تھا۔ اس نے کہا میں تو اتنی بڑا طاقتور، میرے خزانے کی چابیاں تو 40 اونٹ اٹھاتے ہیں، تو صرف 40 اونٹ تو خزانے کی چابیاں اٹھاتے ہیں، تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اس کو غرور تھا۔ فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کو غرور تھا، ایسے نہیں خدا ہی دعویٰ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے کب مرنا ہے؟ مرے یہ قوم، مرے ہمارے عوام، مرے غریب لوگ، ہم کیوں مرے؟ ہمیں کون مارنے والا ہے؟ ہم تو خدا ہیں۔ دنیا کے بل بوتے پہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور ایک ہی لمحہ لگا، ایک تو وہ مردود تھا، ایک لنگڑا سا مچھر اللہ پاک نے اس کے دماغ میں داخل کر دیا، اور اس کو لتر مارتے رہتے، جوتے سر پہ مارتے رہتے تو سکون رہتا، اور جب جوتا ہٹا لیتے تو اس کو پھر تکلیف۔ ایک لنگڑا مچھر اس کی جان لیوا ہو گیا۔ دنیا پہ اس دھوکے کی چیز پہ بھروسہ کر کے بیٹھنے والے آدمی کا یہ حشر ہو۔ تو اس لیے دنیا دھوکے کا گھر ہے، کچھ بھی نہیں، رنگینیاں ہی ہیں، سرسبزہ ہے، یہ سب کچھ بس دیکھنے کے لیے ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سرکار نے فرمایا دار الخلود، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ لہذا جو ہمیشہ کے لیے جس کے پاس ہم نے رہنا ہے، جہاں رہنا ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ تیاری کب کرنی چاہیے؟ ایک مسافر اگر سفر پہ جا رہا ہو تو کیا خیال ہے؟ ریل گاڑی آ چکی ہو، تیاری کرنا شروع کر دے۔ ہمارے ہاں ایک ٹائم یہاں سے جاتا ہے گجرات یا لاہور، ٹائم صبح 6:45 بجے نکلتا ہے، کبھی اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا سواری آ رہی ہے میں اس کا انتظار کر لوں۔ 2 منٹ پہلے پہنچ گئے تو گاڑی نے بریک مارنی ہے، آپ سوار ہو گئے، اگر نہیں گئے تو وہ نکل جاتی ہے، دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی آدمی سواری کا انتظار کر رہے بھی سواری آئے گی تو تیاری شروع کرے گا، وہ کبھی تیار نہیں ہو سکتا اور کبھی سوار نہیں ہو سکتا۔ سوار ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو پہلے تیاری کر پہ اپنے سٹاپ پہ جا پہنچے، گاڑی آئے تو فوراً سوار ہو جائے، اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو موت کی انتظار نہیں کرنی، موت سے پہلے تیاری کرنی۔ تو پہلے تیاری یہی ہے، جتنے زندگی کے ایام ہیں، یہ سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ہمیں اس میں تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کے دھوکے میں نہیں، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کر جاننا چاہیے، کر جائیں گے تو یہ ہماری تیاری ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ جب فرشتہ آئے گا تو ہم اس کو لبیک کہہ دیں گے، ہم بھاگنے کی کوشش نہیں کریں، بس لبیک ہو گئی، خوشی سے چلے گئے تو ہم کامیاب، اگر روتے ہوئے گئے تو ہم ناکام۔ اس لیے فکر آخرت کرنی چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک